بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ میرے پیارے پاکستانیوں، میں ہوں راو مسرور اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان مزدور چینل۔ آج 1 مئی ہے اور پوری دنیا میں مزدوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے کہ مزدوروں کو اس بات کو باور کرایا جائے کہ ان کے اصل حقوق کیا ہیں، ان کے فنڈامنٹل رائٹس کیا ہیں، لیبر ایکٹ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، پاکستان کے اندر تقریباً 6 کروڑ کے قریب مزدور روزانہ کی بنیاد پر کام کرتے ہیں، جن میں پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری سے تقریباً 4.5 کروڑ مزدور ایسوسیٹڈ ہے، اور اس کے علاوہ جو عام مزدور ہیں جو ڈیلی ویجز پر کام کرتے ہیں، پیٹرول پمپ پہ کام کرتے ہیں اور دیگر زندگی شعبے میں روزانہ کی بیس پر کام کرتے ہیں، ان سب کے حقوق کی آج آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ میرے پیارے پاکستانیوں، پاکستان میں مزدوروں کو ان کی مزدوری پوری نہیں دی جاتی۔ جب بھی سالانہ بجٹ پیش ہوتا ہے، حکومت پاکستان جو کم سے کم سیلری مقرر کرتی ہے، جو آج کل 37,000 ہے، وہ بہت چند فیکٹریوں میں یا چند اداروں میں امپلیمنٹ ہوتا ہے اور باقی سب اپنی من مرضی مزدوروں کو تنخواہیں دیتے ہیں۔ تو پاکستان میں مزدور استحصال کا شکار ہے اور اس کو اپنے جو اس کے حقوق ہیں اس کو اویئرنیس بھی نہیں ہے، اور وہ جن کو اویئرنیس ہے وہ ان کو پورے حقوق دے نہیں رہے۔ پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری میں جنرل مینیجر حضرات، ڈائریکٹر حضرات مالکوں کے ساتھ مل کر کہ اس عمل کو سبوتاج کرتے ہیں کہ وہ ان سے پروڈکشن پوچھتے ہیں، اس کے مطابق ان کی سیلری لگاتے ہیں، باقی وہ اپنے رسپانسبلٹی سمجھتے ہیں کہ جن مزدوروں کو جس ویجز پر رکھیں وہ ان کو کام کرنے پر مجبور کرتے ہیں اور اس کے مطابق کام کر دیتے ہیں۔ پاکستان ٹیکسٹائل انڈسٹری میں اگر 100% مزدور کام کر رہے ہیں تو ان میں سے 20% لوگوں کی EOBI رجسٹریشن ہوئی ہے اور باقی یا سوشل سیکورٹی کی کو سہولت ہے، باقی 80% مزدوروں کی کوئی رجسٹریشن وغیرہ نہیں ہے۔ پاکستان مزدوروں کو پتہ نہیں ہے کہ اس کو سالانہ اس کو کتنی چھٹیاں اس کو الاؤ ہیں، کیجول کی لیوز کتنی ہیں، گزٹڈ چھٹیاں کتنی ہیں، اور ان کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جائے، کس طریقے سے اپنے واجبات لیے جائیں۔ یہ تمام ٹیکسٹائل انڈسٹریوں میں جتنا بھی ڈیٹا کو ان کی ایڈمنسٹریشن بناتی ہے وہ سارا فیک ہوتا ہے، کہ 2 قسم کی سیلری شیٹیں بنتی ہیں، ایک اصلی سیلری شیٹ ہوتی ہے اور ایک جعلی سیلری شیٹ ہوتی ہے۔ اصلی سیلری شیٹ پہ ہمیشہ جو ڈائریکٹر ہوتا ہے یا جنرل مینیجر ہوتا ہے اس کی سیلری بہت کم شو کی جاتی ہے تاکہ اس کا ٹیکس کم سے کم کٹے، اور دوسرے ہاتھ اس کو سیلری کم از کم آج کل کا جو جنرل مینیجر ہے 8 سے 10 ہزار لے رہا ہے، اور ڈائریکٹر جو حضرات ہیں، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں اور چیف آپریٹنگ آفیسرز ہیں، وہ 30 سے 35 لاکھ 40 ہزار وصول کر رہے ہیں، لیکن وہ پراپر ٹیکس نہیں پے کر رہے۔ میرے پیارے پاکستانیوں، آج کل پاکستان کے مزدور کو سالانہ کہ اس کو 14 چھٹیاں ملنی چاہیے، اور کیجول لیو اس کو 18 ملنی چاہیے، اور اس کو کم از کم 2 ماہ کا بونس دیا جانا چاہیے، اور اس کی 1 سال کی سروس کی گریجویٹی دی جانی چاہیے۔ یہ اس مزدور کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں۔ اس کی EOBI رجسٹریشن ہونی چاہیے، جس کو اولڈ ایج بینیفٹ کہتے ہیں، جس کی 7 سال عمر کے بعد اس کی پینشن لگتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کو سوشل سیکورٹی کی سہولت مہیا ہو، کہ میڈیکل ہیلتھ کے لیے اس کو پیسہ نہ خرچ کرنا پڑے، اس کو وہ تمام فیسلٹیز دی جائیں۔ لیکن پاکستان کے اندر مزدور کو 4 طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ ایک پرماننٹ مزدور ہوتا ہے، ایک ڈیلی ویجز پہ مزدور ہوتا ہے، ایک ٹھیکیدارانہ سسٹم پر مزدور ہوتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اور ایک ڈیلی ویجز پر کام کرتا ہے۔ تو میرے باقی پاکستانیوں، آپ لوگوں کے سب کے حقوق یکساں ہیں، لیکن یہ سرمایہ دار اور فیوڈل حضرات اور یہ گورنمنٹ مل کر آپ لوگوں کے حقوق سلب کرتی ہیں۔ اپنی کمپنیوں میں انہوں نے لیگل ایڈوائزر رکھے ہوئے ہیں جو ان کی فائلوں کو لیگلائز کر ان کو بالکل درست سمت میں رکھتے ہیں تاکہ کوئی ان پر کوئی کلیم نہ کر سکے، کوئی لیبر کورٹ میں کوئی ان کے خلاف اپیل نہ کر سکے۔ اکثر ملوں میں مزدوروں کے ان کے ID کارڈ نہیں بنا کر دیے جاتے، جس سے اس کی ریپریزنٹیشن ہوتی ہے کہ کون سی فیکٹری کا ورکر ہے، کون سی فیکٹری میں کام کر رہا ہے اور کس عہدے پر کام کر رہا ہے۔ یہ تمام فیک طریقے سے لوگوں کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ تو مزدوروں کو میں یہ باور کراتا ہوں کہ آپ لوگ جس فیکٹری میں بھی ہیں، جس گھر میں ہیں، چھوٹے ادارے میں ہیں، بڑے ادارے میں ہیں، اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں اور اپنی پوری سیلری پے کریں۔ آج پاکستان کے جو حالات چل رہے ہیں اس میں کم از کم مزدور کی سیلری 8 گھنٹے کی مزدوری ماہانہ 50,000 ہونی چاہیے۔ میں اپیل کرتا ہوں تمام مزدوروں سے، وہ میری آواز کے ساتھ اپنی آواز بلند کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں
تاکہ لوگوں کو مزدوروں کو پتہ چلے کہ ان کے مالی حقوق کیا ہے. جتنی بھی پرائیویٹ سیکورٹی کمپنی ہیں, جتنی بھی سیکورٹی کمپنیوں میں لوگ کام کرتے ہیں, ان کو 12 گھنٹے کی 22 سے 25 ہزار روپئے دی جا رہی ہے, جو کہ سراسر ناانصافی ہے. اور جو لوڈنگ ان لوڈنگ کا مزدور کام کرتے ہیں ان کو بھی یعنی کہ ڈیلی ویجز کی بنا پر ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. اور اسی طرح جن لوگوں کی EOPI رجسٹریشن نہیں ہو رہی لیکن وہ پرماننٹ بیس ملوں میں کام کر رہے ہیں, ان کو بھی اپنی EOPI رجسٹریشن اپنے متعلقہ ادارے سے کروانی چاہیے تاکہ ان کو ان کی پینشن لگ سکے, تاکہ ان کا ایک ریکارڈ مینٹین ہو سکے. یہ مزدوروں کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں. ان کے بچوں کو ایجوکیشن کی فیسلٹی ملنی چاہیے تاکہ ان کو بچوں میں جو بجٹ خرچ ہوتا ہے اس کی جو تعلیم پر وہ ادارہ پے کرے, جو ادارہ اس مزدور کو سے اجرت لیتا ہے, جو 24 آورس کے لیے باؤنڈ ہے. خاص طور پہ ٹیکسٹائل ملوں میں مزدور 24 آور کے لیے باؤنڈ ہے. وہ پروڈکشن میں ہو, خواہ مینٹیننس میں ہو یا خواہ کوالٹی میں ہو, وہ اپنے کام بروئے سر انجام لاتا ہے. اس کو وہاں جو فیسلٹیز رہائش کی اس لیے دی جاتی ہے جب چاہیں اس کو وہ بلائیں اور اس سے ڈپارٹمنٹ کے اندر کام لے سکیں. تو میں تمام پاکستان مزدوروں سے میری گزارش ہے کہ اپنے حقوق کو سمجھیں کہ آپ لوگوں کی مزدوری 8 گھنٹے ہے. جو فیکٹری بھی 8 گھنٹے سے زیادہ مزدوری لیتی ہے وہ اس پر اوور ٹائم دینے کی پابند ہے, لیکن اکثر ٹیکسٹائل ملوں میں گزٹڈ اوور ٹائم سنگل کے طور پہ دیا جاتا ہے اور ورکروں کے یعنی کہ حقوق مارے جاتے ہیں. اور یہ اس کے ذمہ دار تمام رسپانسبلٹی اس مل کا جو جنرل مینیجر ہے یا ڈائریکٹر ہے, یہ اس کی ذمہ داری ہے. یہ حقوق العباد میں شامل ہے. اگر اس مزدور کی مزدوری پوری نہیں دی جا رہی, وہ یعنی کل قیامت کے دن وہ اس کا گریبان پکڑے گا کہ اس کو کیوں نہیں مزدوری دی جا رہی. اور اکثر ٹیکسٹائل ملوں میں آج کل جو ٹیکسٹائلوں کے جو حالات چل رہے ہیں, مل مزدوروں کو 1 ماہ کی تنخواہ نیچے رکھ کر تنخواہ دی جاتی ہے, یعنی کہ مارچ کی سیلری ان کو اب مئی میں ملے گی. 1 ماہ کی سیلری ان کو نیچے رکھ لیا جاتا ہے تاکہ مزدور کہیں دوسری طرف جا نہ سکے, ان کی توجہ ڈائیورٹ نہ ہو, وہ ان کی فیکٹری میں ریٹین رہیں, وہ ان کے مرہون محنت رہیں, ان کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں. اور ان کو یعنی کہ کیا ان کے یوٹیلیٹی بلز وہ فیکٹری ادا کر رہی ہے, کیا انہوں نے گیس کا بل, بجلی کا بل, کریانے کا بل نہیں دینا؟ آپ لوگوں کو ذرا شرم نہیں ہے؟ جن اداروں میں جو سربراہان بیٹھے ہیں یہ ساری رسپانسبلٹی ان کی ہے کہ وہ ان لوگوں کو کیوں نہیں ان کے وقت پر سیلری دی جا رہی. کیا وہ 1 ماہ کی پروڈکشن نہیں لے رہے؟ کیوں ورکروں کی سیلری کو یعنی کہ دبایا جاتا ہے اور ان کو سیلری لیٹ دی جاتی ہے؟ کیونکہ بے روزگاری سے آپ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں, ان کی یعنی کہ بے روزگاری کو آپ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, ان کے فنڈامنٹل رائٹس مکمل وائیولیشن کر رہے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ پاکستان میں ایجوکیشن کی کمی ہے. ورکروں میں یعنی کہ لیبر لا ایکٹ کا ان کو پتہ نہیں ہے اور وہ ان کو جیسے ہانکتے ہیں ویسے وہ بیچارے کام کرتے رہتے ہیں. تو میں پاکستان کے تمام مزدوروں کے لیے میں آواز بن کر انشاءاللہ میں کھڑا ہوں گا اور سب کی آواز کو میں اٹھاؤں گا. آپ لوگوں کو جس ادارے میں بھی کوئی پرابلم ہے وہ پاکستان مزدور چینل پر اپنا پیغام بھیجیں. میں انشاءاللہ اس ادارے کا ہائی لائٹ کروں گا, اس ادارے کے متعلق تمام معلومات دوں گا, اور اس ادارے کا جو ڈائریکٹر ہوگا اور اس کا جو مل انر ہوگا اس کا بھی نام لیا جائے گا اور سوشل میڈیا پر اس کو ٹیک اپ کیا جائے گا تاکہ وہ یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچے جو ورکروں پر ظلم کر رہے ہیں. تو میں تمام پاکستان کے مزدوروں سے میں یکجہتی کا اظہار کرتا ہوں جو ڈیلی ویجز پر کام کر رہے ہیں, جو مزدور ہیں, پلمبر ہیں, مستری ہیں, اور جہاں کہیں بھی جو پاکستان کے چوک چورستوں پر جو کھڑے ہیں, جو روزانہ اس بات کا انتظار کرتے رہتے ہیں کوئی ہمیں مزدوری کے لیے لے کر جائے. یہ حکومت کی رسپانسبلٹی ہے کہ ان لوگوں کو راشن کارڈ بنا کر دے. اگر کسی مزدور کی دیہڑی نہیں لگتی تو حکومت پرماننٹ بیس پہ ان لوگوں کی یعنی کہ کفالت کرنے کی ذمہ دار ہے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ تمام لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرے, لیکن ہماری ریاست تو پاور گیننگ کے معاملے میں لگی ہوئی ہے. یہ بلیم گیم میں کھیلتے رہتے ہیں, ان کو ورکروں کی حقوق کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. وہ ہر سال 1 مئی کو ایک یہ بیانیاں پھیلا دیتے ہیں کہ مزدوروں کو فلانی چیز ملنی چاہیے, مزدوروں کو یہ چیز ملنی چاہیے. یہ نشستاً یعنی گفتاً بات ہے اور یہ سرسری طور پر کی جاتی ہے اور اس کے بعد مکمل توجہ اپنی ڈائیورٹ کر دی جاتی ہے. تو پاکستان کے تمام مزدوروں سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنے رائٹس کی آواز اٹھائیں. آپ لوگ جس فیکٹری میں بھی ہیں اپنے مکمل واجبات لیں اور ان کے گریبان پکڑیں اگر جو لوگ آپ کا حق مار رہے ہیں. پاکستان کے مزدور زندہ باد, پاکستان کے عوام زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.